بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی عرب کے پچھلے 24 گھنٹوں کی تازہ ترین صورتحال کے ساتھ میں ہوں ساحر علی۔ سب سے پہلے شامل کریں گے ہیڈ لائنز۔ سعودی عرب سے مزید 28 پاکستانی قیدیوں کی واپسی۔ سیاحتی ویزے پر سعودی عرب آنے والے عمرہ بھی کر سکیں گے۔ قطر نے ایشیائی ممالک کے داخلے کے لیے نئے سفری قواعد جاری کر دیے۔ امارات نے پاکستان میں پھنسے ویزا ہولڈرز کو واپس آنے کی اجازت دے دی۔ سوشل میڈیا پر منشیات فروخت کرنے والا شخص گرفتار۔ یہ تمام خبریں آج کی بلیٹن میں شامل ہوں گی، اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سعودی عرب سے رہائی پانے والے 28 پاکستانی قیدی وطن واپس پہنچ گئے ہیں۔ منگل کو سعودی عرب سے رہا ہو کر پاکستان پہنچنے والے قیدیوں کا تحریک انصاف کے سینیٹر اعجاز چودھری نے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور پر استقبال کیا۔ رہائی پانے والے ان پاکستانی شہریوں، اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن کے افسران اور سینیٹر اعجاز چودھری نے خوش آمدید کہا۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد تمام افراد کا کورونا ٹیسٹ کیا گیا اور SOPs پر عمل کرتے ہوئے انہیں باہر لایا گیا۔ اس موقع پر سینیٹر اعجاز چودھری کا کہنا تھا کہ قیدیوں کی رہائی عمران خان کی خصوصی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ اوورسیز پاکستانی ملک و قوم کا سرمایہ ہے۔ حکومت بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی کبھی تنہا نہیں چھوڑے گی۔ رہائی پانے والوں میں 19 افراد سرکاری اخراجات پر جبکہ 9 افراد ذاتی سفری خرچ پر لاہور پہنچے۔ ان قیدیوں میں سے 9 کا تعلق مومند ایجنسی سے ہے، جبکہ دیگر کا تعلق سیالکوٹ، لوور دیر، سوات، کرم ایجنسی، چارسدہ، ہانگو، مردان، پشاور اور لاڑکانہ سے ہے۔ خیال رہے کہ 20 جولائی کو 63 پاکستانی سعودی عرب سے رہا ہو کر پاکستان پہنچے تھے۔ قبل ازیں 10 جولائی کو وفاقی وزیر داخلہ وزیر شیخ رشید نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے دورے میں ہونے والے معاہدوں کے بعد سعودی عرب کے جیلوں میں موجودہ 1100 قیدیوں کو پاکستان واپس لایا جا رہا ہے۔ یہ قیدی اپنی سزا کا بڑا حصہ کاٹ چکے ہیں اور تھوڑی قید رہ گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سعودی جیلوں میں وہ پاکستانی قیدی جو سنگین جرائم میں نہیں ہیں، انہیں ہم واپس لے جانے کے لیے تیار ہیں۔ یہاں پر اہم خبر دیں گے آپ کو، سعودی عرب کا برطانیہ کی گرین لسٹ میں شامل ہونے کا امکان۔ سعودی عرب کو برطانوی سفری ضابطوں کی گرین لسٹ میں شامل کیے جانے کا امکان ہے۔ برطانوی اخبار آئی نیوز کے مطابق سعودی عرب کو مبینہ طور پر برطانیہ کی گرین واچ لسٹ کے لیے مختص کر دیا گیا ہے، جس کے بعد مکمل ویکسین لگوانے والے مسافروں کو برطانیہ واپسی پر قرنطینہ کیے بغیر داخلے کی اجازت دی جائے گی۔ کہا گیا ہے کہ گرین واچ لسٹ میں سعودی عرب کے علاوہ دیگر 4 ممالک بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ برطانیہ کی ایک نمایاں کنسلٹنسی فرم PC ایجنسی نے بھی کہا ہے کہ چند ممالک کو کورونا انفیکشن کی تازہ ترین شرح کو دیکھتے ہوئے برطانیہ کی سفری ضابطوں کی گرین کیٹیگری میں شامل کرنے کی توقع ہے۔ پتہ چلا ہے کہ جرمنی، پولینڈ، کینیڈا، آسٹریا، بوسنیا، چیک ریپبلک، ہنگری، لتھوانیا، سلوواکیہ، سلووینیا، رومانیہ سمیت 12 ممالک کے گرین واچ لسٹ میں شامل ہونے کا امکان ہے۔ خیال رہے کہ برطانوی حکومت ہر 3 ہفتے بعد اپنے ٹریفک ٹریول سسٹم کا جائزہ لیتی ہے۔ امکان ہے کہ نیا جائزہ جمعرات کو لیا جائے گا اور متوقع تبدیلیاں پیر کو لاگو ہو سکیں گی۔ سیاحتی ویزے پر سعودی عرب آنے والے عمرہ بھی کر سکیں گے۔ بہت بڑی خبر دے رہے ہیں آپ کو، سعودی حکام نے سیاحتی ویزے سے متعلق مزید تفصیلات جاری کی ہے۔ کورونا وبا کی 1.5 برس بعد 49 ممالک غیر ملکیوں کے لیے سیاحتی ویزے کھول دیے گئے ہیں۔ العربیہ نیٹ کے مطابق سعودی عرب نے نئے سیاحتی ویزے کے لیے ویب سائٹ مخصوص کی ہے۔ ویزے کی تمام کارروائی آن لائن کی جائے گی۔ ان سیاحتی ویزا ملٹیپل اور 1 برس کے لیے مؤثر ہوگا۔ اس کے تحت ایک بار آنے پر سیاح 90 دن سعودی عرب میں گزار سکیں گے، سیاحتی پروگراموں میں حصہ لے سکیں گے اور عمرہ ادا کر سکیں گے۔ سعودی عرب آنے والے سیاحوں کو کورونا SOPs کی پابندی کرنا ہوگی۔ سعودی عرب اس حوالے سے یہ پابندی لگائے ہوئے ہے کہ مملکت میں منظور شدہ ویکسینز میں سے کسی ایک ویکسین کی مطلوبہ خوراکیں لی جا چکی ہو۔ PCR ٹیسٹ کی منفی رپورٹ پیش کرنے پر سیاحتی ویزا جاری کیا جائے گا۔ سعودی عرب نے سیاحتی ویزے کے اجرا کے لیے ویب سائٹ پر سیاحت اور عمرہ پروگراموں کی تفصیلات بھی جاری کی ہے۔ ویب سائٹ پر مملکت کے سیاحتی، تاریخی اور تفریحی مقامات کے بارے میں ضروری معلومات بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہاں پر خبر دے رہے ہیں آپ کو کویت سے، جہاں پر کویت کے لیے ہوائی پروازوں کے ٹکٹوں کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ٹریول اینڈ ٹورزم سیکٹر کے ذرائع کے مطابق ہزاروں ٹکٹ جو کچھ ایئر لائنز کے ٹریول ایجنٹوں کے ذریعے بک کی گئی تھی منسوخ کر دی گئی ہے، کیونکہ ملک میں آنے والے مسافروں کی نشستیں محدود ہے۔ ذرائع نے وضاحت کی ہے کہ کچھ ایئر لائنز نے اجازت یافتہ مسافروں کی تعداد میں اضافہ کیا ہے، جبکہ ٹریول کمپنیوں نے ڈائریکٹریٹ جنرل برائے سول ایویشن DGCA کی جانب سے دی جانے والی اجازت سے زیادہ ٹکٹ جاری کیے تھے۔ انہیں DGCA کی جانب
جانب سے وارننگ دی گئی ہے کہ سیٹوں کی منظور شدہ تعداد کے فیصلے کی پابندی کرے۔ دفاتر کو ایئر لائنز کی طرف سے آگاہ کیا گیا ہے کہ ہزاروں ٹکٹ منسوخ کر دیے گئے ہیں اور مسافروں کو رقم واپس کر دی گئی ہے، جس سے ٹکٹوں کی منسوخی کے بعد مسافروں میں مایوسی کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ یکم اگست کو کویت بین الاقوامی ہوائی اڈے پر اس وقت کچھ خوشگوار مناظر دیکھنے کو ملے جب کویت بین الاقوامی ہوائی اڈے پر غیر کویتی مسافروں کو ایک بڑی تعداد ملک واپس آئی اور ان کی واپسی پر استقبال کرنے کے لیے ان کے عزیز و اقارب موجود تھے، جبکہ بیشتر اپنے پیاروں کو لمبے عرصے کے بعد ملنے پر خوشی سے آبدیدہ ہو گئے۔ دوسری جانب وزراء کونسل سے فوری طور پر ہوائی اڈے کی صلاحیت بڑھانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ٹکٹوں کی منسوخی اور رقم کی واپسی کے عمل نے براہ راست ٹکٹ کی قیمتوں کو بہت زیادہ بڑھا دیا، جو کہ بیرونی ممالک پھنسے ہوئے افراد کے لیے ایک نئے بحران کی نشاندہی کر رہا ہے اور ملک واپس آنے والے رہائشیوں کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ ہزاروں باشندے ملک واپس آنے کے خواہاں ہیں۔ خاص طور پر مصر اور بھارت سے آنے والوں کی تعداد زیادہ ہے اور اسی وجہ سے ٹرانزٹ پروازوں کی ٹکٹوں کی قیمتیں 350 سے 600 روپے تک پہنچ گئی ہے، کیونکہ ممنوعہ ممالک کے لیے فضائی حدود اب تک بند ہے۔ خبر دیں گے آپ کو قطر سے، جہاں پر ایشیائی ممالک کے داخلے پر نئے سفری قواعد جاری کر دیے گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق قطر نے پاکستان اور بھارت سمیت 6 ایشیائی ممالک سے آنے والے مسافروں کے لیے اپنی سفری پالیسی کو تبدیل کیا ہے اور ان کے لیے ہوٹل قرنطینہ کی شرط لازم کر دی گئی ہے۔ وزارت صحت نے بیان جاری کیا جس میں کل بروز پیر 2 اگست سے بنگلہ دیش، بھارت، نیپال، پاکستان، فلپین اور سری لنکا سے آنے والے جو ریاست قطر میں ہی کووڈ-19 ویکسین وصول کر چکے ہیں یا کورونا سے شفا یاب ہو چکے ہیں، وہ ملک آمد کے بعد 2 دن کی ہوٹل قرنطینہ کی مدت پوری کریں گے۔ ان مسافروں کا 2 دن بعد ادارہ جاتی قرنطین ختم ہو جائے گا اور اگر ان کے PCR ٹیسٹ کا نتیجہ منفی آتا ہے، وزارت کے مطابق ان ممالک سے آنے والے دیگر افراد کو 10 دن کے لیے ہوٹل قرنطینہ میں رہنا پڑے گا۔ ریاست قطر 2.7 بلین افراد پر مشتمل خلیجی ممالک، جس میں سے 2.3 بلین غیر ملکی بھی شامل ہے۔ قطر نے 23 دسمبر کو اس وائرس کے خلاف بڑے پیمانے پر ویکسینیشن کا آغاز کیا۔ یاد رہے کہ قطری صحت حکام نے فائزر، بائیو ٹیک، موڈرنا، ایسٹرازینیکا، جانسن اینڈ جانسن اور سائنوفارم کی ویکسینز استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، جبکہ پچھلے مہینے قطری وزارت داخلہ نے سیاحتی اور فیملی انٹری ویزا جاری کرنے کا اعلان بھی کیا ہے۔ خبر دیں کہ یہاں پر آپ کو امارات نے پاکستان میں پھنسے ویزا ہولڈرز کو واپس آنے کی اجازت دی ہے۔ پاکستان میں کئی ماہ سے پھنسے اماراتی ویزا ہولڈرز کی پریشانی ختم ہو گئی ہے۔ اماراتی حکومت نے پاکستان، بھارت، نیپال اور سری لنکا سمیت 6 ممالک میں پھنسے اماراتی ویزا ہولڈرز کو واپس آنے کی اجازت دے دی ہے۔ 5 اگست بروز جمعرات سے ان 4 ممالک سے ویزا ہولڈرز کو UAE آنے کی اجازت ہوگی، تاہم ان افراد کو امارات واپس آنے کی اجازت دی گئی ہے جن کو ویکسین کی دوسری خوراک لگوائی گئے 2 ہفتے گزر چکے ہیں اور ان کے پاس امارات کا کارآمد رہائشی پرمٹ موجود ہے۔ ایکسپائرڈ رہائشی ویزا پرمٹس رکھنے والے ان سہولت سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ امارات واپس آنے والے مسافروں کے پاس ویکسینیشن کا سرٹیفکیٹ ہونا لازمی ہوگا۔ نیشنل ایمرجنسی کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ پاکستان، بھارت، سری لنکا، نیپال، نائجیریا اور یوگینڈا سے ویزا ہولڈرز کو ویکسینیشن سے متعلق شرائط مکمل ہونے پر واپس آنے کی اجازت ہوگی۔ اتھارٹی کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ 5 اگست سے ان 6 ممالک سے مندرجہ ذیل زمروں کے مسافروں کو بھی واپس آنے کی اجازت ہوگی۔ ان پر ویکسینیشن کی شرط کا اطلاق نہیں ہوگا۔ مستثنی زمروں والے افراد کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ UAE میں طبی خدمات انجام دینے والے افراد، جن میں ڈاکٹرز، نرسز اور ٹیکنیشینز شامل ہیں۔ امارات کے ایجوکیشن سیکٹر میں ملازمت کرنے والے افراد، مثلا یونیورسٹیز، کالجز، اسکولز اور انسٹیٹیوشن کے ملازمین۔ امارات میں زیر تعلیم افراد۔ انسانی ہمدردی سے متعلق افراد جن کے پاس امارات کا رہائشی ویزا موجود ہو۔ امارات کے وفاقی اور مقامی محکموں اور اداروں کے ملازمین۔ اس کے علاوہ ایکسپو 2020 کی انتظامیہ میں شریک افراد کو بھی داخلے کی اجازت ہوگی۔ سوشل میڈیا پر منشیات فروخت کرنے والا شخص گرفتار کر لیا گیا ہے۔ خبر دے رہے ہیں آپ کو، سعودی عرب کے ادارہ انسداد منشیات نے سوشل میڈیا پر منشیات فروخت کرنے والے شخص کو گرفتار کیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق ادارہ انسداد منشیات کے ترجمان میجر محمد النجیدی نے کہا ہے کہ گرفتار شدہ شخص سعودی شہری ہے اور عمر کی 3ری دہائی میں ہے۔ سوشل میڈیا پر مذکورہ شخص کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں وہ مختلف قسم کی منشیات کو فخریہ طور پر پیش کر رہا تھا۔ وہ سوشل میڈیا ذرائع کو منشیات فروخت کرنے کے لیے بھی استعمال کرتا رہا ہے۔ ترجمان نے مزید کہا ہے کہ ویڈیو کی بنیاد پر متعلقہ ادارے نے کارروائی کرتے ہوئے مذکورہ شخص کی شناخت کر لی ہے۔ بعد ازاں ادارہ انسداد منشیات کے اہلکاروں نے اسے گرفتار کیا ہے اور اس سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ آج کے لیے سعودی اپڈیٹس میں اتنا ہی۔ اگلی بولٹن تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔